السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبل استقامت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی کے حالات و واقعات۔ دوستو، یہ 28 مارچ 1961 تھا۔ ضلع سائیوال کی تحصیل چیچا وطنی کے نواحی گاؤں 111 میں حاجی فتح محمد کے گھر ایک نومولود بچے نے آنکھ کھولی۔ اس بچے کا نام محمد اعظم تجویز ہوا۔ یہی بچہ آگے چل کر محمد اعظم طارق کہلایا اور بلا شبہ لاکھوں سنیوں کے دلوں کی دھڑکن قرار پایا۔ تحفظ ناموس صحابہ سے وابستہ افراد کی آرزوؤں کا مرکز، چاہتوں کا محور، اکابرین کی آنکھوں کا تارا، بوڑھوں کا سہارا، ماؤں کا بیٹا، بہنوں کا ویر، جسے دیکھ کر ضعیف العمر، جوان، بچے سبھی پکار اٹھتے تھے، سنیوں کا وزیر اعظم طارق اعظم، طارق اعظم۔ آپ رحمت اللہ تعالی 1976 تک آپ نے آبائی دینی ادارے انوار الاسلام میں رہ کر عصری تعلیم پرائمری کے ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی حفظ کر چکے تھے۔ 1977 میں ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں ابتدائی فارسی اور میڈل تک تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ چیچا وطنی کے دینی ادارے تجوید القرآن میں عربی، فقہ، حدیث، فلسفہ، منطق کے حصول کی خاطر داخلہ لیا۔ 1980 میں جامعہ عربیہ چنیوٹ میں داخل ہوئے۔ یہاں عالم عربی اور فاضل عربی کا کورس مکمل کیا۔ مدرسہ عربیہ نعمانیہ کمالیہ میں فقہ، حدیث، ادب، علم الکلام کی تمام بڑی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ 1984 میں جامعۃ العلوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی سے دورہ حدیث کیا اور سند فراغت حاصل کی۔ ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ کراچی میں رہ کر ہی جامعہ محمودیہ کے صدر مدرس اور ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے خدمات پیش کی۔ خطابت کا آغاز جامعہ مسجد صدیق اکبر ناگن چورنگی کراچی سے کیا۔ آپ کی شادی فروری 1979 میں دوران تعلیم ہی کر دی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 4 بیٹوں اور 4 ہی بیٹیوں سے نوازا۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ آپ تعلیم سے فارغ التحصیل ہو چکے تھے۔ حقوق اہل سنہ والجماعت کے لیے جمعیت نوجوانان اہل سنت کے نام سے متحرک ہوئی۔ اس جماعت کے اغراض و مقاصد بھی قریباً وہی تھے جو سپہ صحابہ کے تھے۔ 6 ستمبر 1985 کو مولانا حق نواز جنگوی شہید نے سپہ صحابہ کی بنیاد رکھی تو آپ ان سے بے حد متاثر ہوئے۔ چنانچہ آپ نے اپریل 1987 میں باقاعدہ طور پر سپہ صحابہ سے وابستہ ہونے کا اعلان کر دیا۔ ابتدا میں کراچی اور پورے سندھ میں آپ نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی کی شہادت کے بعد اگرچہ مولانا محمد اعظم طارق کو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری منتخب کر لیا گیا تھا، تاہم ان کی تنظیمی سرگرمیوں کا مرکز اور محور کراچی ہی رہا۔ 10 جنوری 1991 کو سپہ صحابہ کے نائب سربراہ اور ایم این اے مولانا اظہار القاسمی کو جنگ میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی جانشینی کے لیے 20 جنوری 1991 کو جامعہ فرقانیہ کوہاٹی بازار راولپنڈی میں مرکزی مجلس شورا کے اجلاس میں مولانا محمد اعظم طارق اور علامہ علی شیر حیدری کا نام سامنے آیا۔ دونوں حضرات نے اپنا اپنا ووٹ ایک دوسرے کے حق میں استعمال کیا، تاہم قرعہ انتخاب جبل استقامت کے حق میں نکل آیا۔ مولانا محمد اعظم طارق نے ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی کہ مجھے کراچی چھوڑنے پر مجبور نہ کیا جائے، لیکن بعد کے حالات اور جنگ کے احباب کی محبت نے کراچی چھوڑنے پر مجبور کر دیا اور یوں پھر جنگ کے لیے ہو کر ہی رہ گئے۔ مولانا محمد اعظم طارق نے 4 مارچ 1992 میں قومی اور صوبائی اسمبلی جنگ کا الیکشن حکومتی پریشر اور سرکاری وزراء کی جنگ میں آمد کے باوجود بڑی آسانی سے جیت کر دنیائے رافضیت کو حیران کر دیا۔ قومی اسمبلی میں آپ کی پہلی تقریر اس قدر پرجوش اور مؤثر تھی کہ ارکان اسمبلی ایک ایک جملے پر ڈسک بجا رہے تھے، جبکہ حکومتی وزراء انگشت بدنداں رہ گئے تھے۔
مولانا محمد اعظم طارق کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے۔ آپ کے شب و روز مشن تحفظ ناموس صحابہ کے لیے وقف تھے۔ مسائب و علام کی وادیاں ان کے عزم مصمم کے سامنے گرد سفر تھی۔ جو لوگ مولانا محمد اعظم طارق کے ساتھ محو سفر رہے ہیں وہ جانتے ہیں کہ آپ کس قدر تکمیل مشن کے لیے بےتاب تھے۔ ان کا جرم بس یہی تھا کہ وہ صحابہ کرام کے سچے سپاہی تھے۔ اس جرم کی پاداش میں سال ہاں سال پس دیوار زندان رہنا پڑا۔ دشمنان صحابہ نے آپ پر قاتلانہ حملوں کی انتہا کر دی، لیکن آپ کے موقف میں رتی برابر فرق نہ آیا۔ آپ صحابہ کرام کے دشمنوں کو للکارتے، جھاڑتے، لتاڑتے، شیروں کی طرح گرجتے برستے، بجلی کی طرح دشمنوں پر کڑکتے ہوئے آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس، مطہر اور پاکیزہ جماعت سپاہ صحابہ کا دفاع کرتے ہوئے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہوئے۔ قارئین محترم، جرنیل سپاہ صحابہ، جبل استقامت، مرد آہن ثانی امام احمد بن حنبل کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہوئے آپ نے ایمان کو جلا بخشیں اور تحفظ ناموس صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ جبل استقامت کی حیات مبارکہ، سپاہ صحابہ سے وابستگی۔ دوستو، مولانا محمد اعظم طارق شہید سپاہ صحابہ کے ساتھ شروع ہی میں وابستہ ہو گئے تھے۔ آپ نے کراچی کی سطح پر پھر سندھ کی حدود تک کام کرنے کی ذمہ داری امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید کی زندگی کے آخری لمحات تک نبھانے کا سلسلہ بڑے احسن طریقے سے جاری رکھا۔ مولانا حق نواز جنگوی شہید کی شہادت کے بعد آپ کو مرکزی ڈپٹی سیکرٹری منتخب کر لیا گیا تھا، لیکن آپ کی تنظیمی سرگرمیوں کا مرکز اور محور کراچی اور سندھ ہی رہا۔ 10 جنوری 1991 کو جرنیل سپاہ صحابہ مولانا اثار القاسمی MNA کی شہادت کے بعد جو خلا پیدا ہو گیا تھا اسے پر کرنے کے لیے 20 جنوری 1991 کو جامعہ فرقانیہ کوہاٹی بازار راولپنڈی میں مرکزی مجلس شورا کا اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں مولانا محمد اعظم طارق شہید یا مولانا علامہ علی شیر حیدری کے لیے حضرت قاسمی شہید کی جانشینی کا منصب سنبھالنے پر رائے شماری ہوئی۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان دونوں حضرات میں سے کوئی بھی اپنے آپ کو اس منصب کی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہ سمجھتا تھا، لیکن ان کے انکار کو ہی ان کی لیاقت اور عظمت کی دلیل بنا لیا گیا۔ مذکورہ دونوں حضرات میں سے ہر ایک نے اپنا ووٹ دوسرے کے حق میں استعمال کیا تاکہ اس منصب پر میری بجائے وہ آ جائے۔ قرعہ انتخاب چونکہ مولانا محمد اعظم طارق شہید کے حق میں نکل آیا تھا، لہذا آپ نے ساتھ ہی یہ شرط عائد کر دی تھی کہ مجھے کراچی چھوڑنے پر بھی مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جنگ والوں کا خلوص اور والد محترم کی رائے۔ جب تک آپ جنگ نہیں آئے تھے یہ سب باتیں ہوتی رہیں، لیکن اہل جنگ نے جب پیار، خلوص، محبت اور چاہت سے نوازا تو پھر آپ اہل جنگ کو چھوڑ کر کہاں جا سکتے تھے؟ پھر تو یوں ہوا کہ کہنے لگے زندگی مشن جنگوی کی امانت ہے اور جسم سرزمین جنگ کی امانت ہے۔ آپ کے والد محترم نے فرمایا، حضرت مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی کے والد محترم نے فرمایا کہ بیٹا، جب تک کوئی مجاہد میدان جنگ میں نہیں اترتا اس وقت تک اس کے پاس سوچنے سمجھنے اور کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنے کا جواز ہوتا ہے، لیکن جب وہ میدان کارزار میں اتر آئے تو پھر اسے فرار کی راہ اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ لہذا اب تم ڈٹ جاؤ اور کسی بات کی فکر نہ کرو۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس ذات برحق نے پہلے تمہاری اغوا کرنے والوں کے نرغے سے جان بچائی اور گولیاں مارنے والوں کے عزائم کو ناکام بنایا، وہ ذات اب بھی تمہاری حفاظت کرے گی۔ امیر عظیمت کا پہلا یوم شہادت 22 فروری 1991 بانی سپاہ صحابہ امیر عظیمت مولانا حق نواز جنگوی شہید کا یوم شہادت تھا۔ 10 جنوری 1991 کو سپاہ صحابہ کے نائب سرپرست
اعلیٰ اور ممبر قومی اسمبلی مولانا اسرار القاسمی کی شہادت کا المناک واقعہ پیش آیا۔ 20 جنوری کو راولپنڈی میں منعقد مجلس شورا کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کا انعقاد 2 جون کو کیا جائے گا، تاہم 22 فروری کو لاہور میں حق نواز شہید سیمینار کا اہتمام کیا جائے۔ چنانچہ 22 فروری کو فلیٹز ہوٹل لاہور میں ایک سادہ مگر پروقار سیمینار کا اہتمام کیا گیا، جس میں ممتاز مذہبی سکالرز، علماء کرام، صحافی حضرات، سیاستدانوں اور تمام مسلم مکاتب فکر کے اہم رہنماؤں نے بھرپور شرکت کی۔ عمرے کے لیے پہلا سفر۔ کراچی ڈویژن کے عہدیدار راشد صاحب کے ہمراہ عمرہ کے پہلے سفر پر جانے کا پروگرام طے پایا۔ عمرہ کے لیے مولانا محمد اعظم طارق شہید کی کیفیات ہی کچھ عجیب تھی۔ مولانا اعظم طارق شہید اپنی کیفیات کا اظہار ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ بارگاہ رسالت میں جذبات کی زبان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر و حضر دنیا و قبر کے ساتھی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں پہنچا تو قلب و دماغ میں ایک عجیب انقلاب بھپا ہو گیا۔ کبھی خیال پیدا ہوتا کہ امیر عظیمت سے لے کر آج تک کے شہیدوں کے خون کا نذرانہ پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کروں۔ کبھی یہ خوف سوار ہو جاتا کہ کہیں روزے کے اندر سے آواز نہ آ جائے کہ بہر کتے ہماری مقدس قباؤں کو نوچنے اور ہمارے مقام کی طرف منہ کر کے بھونکنے میں مصروف ہیں، اور تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ اللہ اکبر۔ پہلی عظیم الشان انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس 2 جون 1991 کو اسلام آباد میں ایک عظیم الشان انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس منعقد ہوئی۔ اس کانفرنس کی 2 نشستیں منعقد ہوئی، جن میں قائد جمعیت مولانا سمیع الحق، سینیٹر حافظ حسین احمد، مولانا علی اکبر ممبر قومی اسمبلی، عطا محمد قریشی ممبر قومی اسمبلی، سید امیر حسین گیلانی، علامہ علی شیر حیدری، مولانا محمد حنیف جلندری، مولانا بشیر احمد گولڑوی نے پہلی نشست میں شرکت کی۔ اس نشست میں آخری خطاب کرنے کی سعادت مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالی نے حاصل کی۔ یہی وہ یادگار کانفرنس ہے۔ مولانا محمد اعظم طارق شہید کو دوران کانفرنس جب معلوم ہوا کہ پاکستان کے بھر سے آنے والے قافلوں کو مختلف جگہوں پر حکومت کی جانب سے روکا جا رہا ہے، ایسے میں آپ نے حالات کو سنبھالا، سٹیج پر آ کر مائک اپنے ہاتھ میں لیا اور شیر کی طرح گرجدار آواز میں حکومت وقت سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اگر چند منٹوں کے اندر ہمارے کارکنوں کو اسلام آباد آنے کی اجازت نہ دی گئی اور ہمارے کارکنوں کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع موصول نہ ہوئی کہ انہیں رہا کر دیا گیا ہے، تو ہم اسلام آباد میں امن و امان کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہوں گے۔ ابھی 5 منٹ میں نہیں گزرے تھے کہ فون کالز کا تانتا بن گیا کہ انہیں اسلام آباد آنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ جنگ میں مرکزی مجلس عاملہ کا اہم اجلاس۔ پہلی انٹرنیشنل حق نواز شہید کانفرنس کی زبردست کامیابی کے بعد 22 جون 1991 کو مسجد حق نواز شہید کی چھت پر سپاہ صحابہ کی مرکزی مجلس عاملہ اور جنگ کے ممتاز علماء کرام، خطباء عظام اور تاجران شہر کا ایک نمائندہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ملکی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اور جنگ کے موجودہ مخصوص حالات پر گفت و شنید ہوئی۔ 4 مئی کو جنگ کے ایڈیشنل جج میاں عبداللطیف کی طرف سے مولانا حق نواز جنگی شہید کے 4 نامزد قاتلوں میں طاہر حسین اور محمد نواز کو سزائے موت اور فیض اللہ اور کاکا بیلی اور کاظم حسین کو عمر قید کی سزا سنائے جانے پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ تم اس بات پر سخت تشویش کا اظہار کیا گیا کہ حکومت نے اصل سازشی عناصر اور FIR میں نامزد رافضی لیڈروں اور جنگ کے جاگیرداروں کو نہ صرف شامل تفتیش تک نہیں کیا بلکہ ان کے خلاف کسی قسم کی بھی کارروائی نہیں کی گئی۔ ان تمام امور کے بعد اہم بات یہ تھی کہ مولانا اسرار القاسمی شہید کی شہادت سے خالی ہونے والی قومی اور صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کون امیدوار ہوں گے۔ قومی اسمبلی کی سیٹ پر نامزدگی کے لیے ہر طرف سے مولانا محمد اعظم طارق کا نام آ رہا تھا۔ احباب کے سخت اصرار اور جنگ کے مخصوص حالات کے پیش نظر مولانا شہید کو یہ مطالبہ ماننا پڑا اور پھر آپ کراچی چھوڑ کر جنگ چلے آئے۔
افغانستان روانگی۔ مولانا محمد عاصم طارق شہید نے 1988 میں افغانستان کے جہاد میں شرکت فرمائی تھی۔ 1990 کے آخری دنوں میں خوص کے محاذ جنگ پر وقت گزارنے کا موقع بھی مل چکا تھا، اس لیے قلبی طور پر افغانستان کے جہاد سے ایک تعلق اور رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ 1991 میں جب خوص فتح ہو گیا تو حرکت المجاہدین کے امیر مولانا فضل الرحمن خلیل صاحب اور کمانڈر مولانا عبدالجبار صاحب کی خصوصی دعوت پر افغانستان کے 3 روزہ دورے کا پروگرام تشکیل دیا گیا۔ پہلے روز مولانا شہید کا بھرپور استقبال یارو کی مشہور چھاؤنی پر بڑے پرتپاک انداز سے ہوا۔ اس موقع پر سینکڑوں مجاہدین نے فضا میں اللہ اکبر کے فلک شگاف نعرے لگائے، خوشی سے فضا میں راکٹ لانچر داغے اور کلاشن کوفوں کی گولیوں سے فضا گونج اٹھی۔ استقبال کا یہ والہانہ انداز بتا رہا تھا کہ میدان جہاد میں غازی کی اذاں اور ہے اور مسجد میں ملا کی اذاں اور ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال، الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور۔ امارت اسلامیہ افغانستان سے واپسی۔ 11 جولائی کو جب یہ قافلہ بنو پہنچا تو روزنامہ جنگ لاہور کے پہلے صفحے پر یہ سرخی قائدین سپہ صحابہ کا استقبال کر رہے تھی۔ حکومت پنجاب نے محرم سے قبل مولانا ضیاء الرحمن فاروقی اور مولانا عاصم طارق سمیت سپہ صحابہ کے مرکزی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گرفتاریاں آئندہ 24 گھنٹوں میں شروع ہو سکتی تھی۔ قائدین سپہ صحابہ کا فیصلہ یہی تھا، خواہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں واپس جنگ پہنچنا ہے، کیونکہ 11 جولائی کو ہی مولانا محمد عاصم طارق نے چنوٹ میں شہدائے مدینہ کانفرنس اور مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے چک جھمرہ میں شان علی المرتضیٰ کانفرنس سے خطاب کرنا تھا۔ طے پایا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے آگے کا سفر احتیاط کے ساتھ بس کے ذریعے کیا جائے تاکہ جنگ پہنچنے میں رکاوٹ نہ ہو۔ مولانا ضیاء الرحمن فاروقی نے مولانا محمد عاصم طارق سے فرمایا، آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آپ چک جھمرہ کا جلسہ نمٹائیں اور پھر چنوٹ چلے جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہاں سے آگے والا جو مولانا عاصم طارق شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ کی زندگی کا سفر ہے وہ انشاءاللہ دوسری قسم میں آئے گا۔ اگر آپ اس کو سننا چاہتے ہیں تو کمنٹ لازمی کریے گا۔ ملتے ہیں کسی نقص اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔